السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 248 سے پڑھیں گے اور سورہ النحل کی آیت نمبر جہاں 70 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اپریل کی آج 30 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے فوقیت دی، فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض کا رزق میں۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پہ برابر نے کیا، اللہ نے مختلف فوقیتیں فضیلتیں دی، وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، پس نہیں ہیں وہ لوگ فضیلت دیے گئے اپنا رزق لوٹانے میں، علامہ ملکت ایمانہم، ان پہ جو ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، فہم فیہ سواء، بس وہ ان میں برابر ہوں۔ اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ تو پوری سمجھ آ جائے گی۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا وہ اللہ کے انعام، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں میں سے بیویاں، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور بیٹوں کے بیٹے، پوتے اور نواسے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں رزق دیا پاک چیزوں سے، طیبات کا رزق عطا فرمایا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا بس وہ باطل پر یقین و ایمان رکھتے ہیں، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور وہ اللہ کی نعمتوں کا وہ کفران کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ، وہ جو نہیں مالک ان کے لیے، رزقا من السماوات والارض شیئا،
کسی طرح کے رزق کی آسمان و زمین میں کچھ بھی ان کے اختیارات میں ملکیت میں نہیں ہے، ولا یستطیعون، نہ ان کو دینے چھیننے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، پس مت بیان کرو اللہ کے لیے ضرب المثل، مثالیں مخلوق کے ساتھ مماثلت کی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ایسے غلام کی، ایسے بندے کی جو مملوک ہے، کسی کا زر خرید ہے۔ لا یقدر علی شیء، وہ کسی شے پہ قادر نہیں، اختیار نہیں رکھتا۔ اور دوسرا اس کے مقابلے میں وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جس کو ہم نے رزق دے رکھا ہے اپنی جناب سے بڑا عمدہ اور اچھا رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پس وہ اسے خرچ کرتا ہے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر؟ ایک پورا آزاد ہے، دوسرا مملوک ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت پہلا مسئلہ آج کے سبق میں بیان فرمایا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو، انسانوں کو مالداری میں برابر قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ بندوں میں رزق کو برابر کر دیتے تو دنیا میں بغاوت ہو جاتی۔ کوئی عام کو گیٹ کیپر نہ ملتا، سیکورٹی گارڈ نہ ملتا، کوئی ڈرائیور نہ ملتا، کوئی چوکیدار نہ ملتا، کوئی مزدور نہ ملتا۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، فرمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انداز سے، اپنے اس پروگرام کے مطابق جو اس کی مشیت ہے وہ اللہ تقسیم کرتے ہیں اور رزق دیتے ہیں۔ اور آپ کے علم ہے باقاعدہ ایک ہی والدین کے بھائی ہیں، ایک مالا مال ہے، دوسرا مزدوریاں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب اس میں اگر وہ کوشش کرے، بعض ملکوں نے نظام بنایا ہے کہ تمام کو برابر کرو، ہم غریب نہیں رہنے دیں گے، ان سے امیروں سے چھینیں گے اور ان کو دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور فیصلوں اور اس کے نظام کے خلاف کبھی نہیں ایسے ہو۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا فلسفہ بیان کیا ہے امام الانبیاء نے علیہ السلام، فرمایا یؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، امراء سے زکوٰۃ لی جائے گی اور فقراء کو دی جائے گی۔ اس کا مقصد ہے اس فرضیت زکوٰۃ میں یہ نظام رہے گا۔ کچھ لوگ امیر ہوں گے جن کے پاس مال ہے، زکوٰۃ دیں گے، کچھ فقیر ہوں گے جو مستحق ہوں گے، جو مصرف زکوٰۃ پہ آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 مصرف زکوٰۃ بیان فرمائے وہ دیں گے۔ تو اس لیے برابر نہیں ہوتا، اگر وہ برابر کرنے کی ناکام کوشش کرے گا تو نہیں کر پائے گا۔ وہ الگ بات ہے، آپ کوشش کریں، محنت کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں، لیکن اگر ریس کریں گے آپ، یہ عہد کر لیں گے کہ وہ اس کے برابر ہونا ہے مالدار اسی طرح، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ایک ارب پتی مالدار آدمی ہے اور اس کے کچھ غلام ہیں، کیا وہ اپنا مال اپنے غلاموں میں تقسیم کر دے گا تاکہ برابر ہو جائے؟ میں بات نہیں سمجھا سکتا۔ ایک ایسا شخص ہے جو ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، کیا وہ ترس کر کے اپنے غلاموں یا اپنے ماتحتوں پہ اپنا وہ رزق جو مال ہے تقسیم کر دے گا تاکہ یہ 3-4 لوگ جو آپس میں برابر ہو جائیں؟ اللہ فرماتے نہیں کرتا۔ فَمَن الَّذِينَ، نہیں ہیں وہ لوگ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، جو مال میں فوقیت دیے گئے ہیں، برتری ان کو ملی ہے، وہ اپنا رزق نہیں بانٹیں گے، نہیں دیں گے، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اگر ایسے کریں گے تو آپس میں برابر ہو جائیں گے۔ وہ مالدار آدمی اپنے غلاموں میں مال تقسیم کر کے اپنے لیے برابری نہیں چاہتا تو مخلوق کو شریک کر کے اللہ کے برابر بنا رہے ہیں۔ تم کیوں نہیں بانٹتے؟ تاکہ اس ڈر سے تاکہ وہ بھی میرے جیسا ہو جائے گا، اور لگے ہوئے لوگ
افا بنعمت اللہ یجحدون، فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ کیا میں نے اس کو اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، صلاحت دی ہے، وہ دوری کرتا ہے، مراقبت کرتا ہے، یہ نظام ایک اللہ نے بنایا ہے۔ اب یہ اگر حسد کیا جائے کہ اس کا مال چھین لیا جائے، اس کو لوٹ لیا جائے، اس کو تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے سامنے، ایسے نہیں چلے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، پھر فرمایا اللہ نے یہ انعام فرمایا ہے کہ سب سے پہلا رشتہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے بیوی کا رشتہ بنایا۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، جناب آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر ان سے جناب حوا کو بنایا، یہ جوڑا بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، بیٹی اور بیٹے دیے، سارا سلسلہ بنایا۔ آگے پھر تقسیم ہے، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو صرف بیٹیاں، کسی کو دونوں بیٹے بیٹیاں، وہ ایسے بھی ہیں جن کو نہ بانس بنایا، نہ بیٹی نہ بیٹا، یہ اختیارات سارے اللہ کے پاس۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ جعل لکم من تمہاری ہی جنس سے، تمہارے ہی وہ جو آپ کا نسل بنتا ہے، انہی میں سے اللہ نے تمہارے لیے بیوی ہیں۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت فرما کے تمہیں اس بیوی سے، تمہارے اس ازدواجی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے دیے، پھر بیٹوں کو بیٹے دیے، یعنی پوتے بھی آپ نے زندگی میں دیکھے، بیٹیوں کو اولاد دی، وہ نواسے بنے، پوتے نواسے، اولاد کی اولاد کو حافظہ کہتے ہیں۔ یہ نام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، نے دیکھے۔ اگلے دن کی بات ہے، میں ایک بچے کا نکاح پڑھا رہا تھا، وہ جو حاجی صاحب پڑھ رہے تھے، ان کے پوتے کا بیٹا ہے، حاجی صاحب کے پوتے کا بیٹا ہے، جو میں نکاح پڑھا رہا تھا، بڑے خوش ہو رہے کہ دعا کرو میرا یہ باغ کھلا رہے۔ تو مقصد ہے کسی شخص نے اپنی اولاد کو پروان چڑھتے دیکھا، اولاد کی اولاد کو دیکھا، پھر اولاد کی اولاد کی اولاد کو دیکھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انعامات ہیں۔ تو میرا کہنا ہے سب کو ایسے نہیں، کچھ لوگوں نے جو اپنی اولاد نہیں دیکھی تو بہت لوگ بچے کی دین چھوڑ دیں، کچھ لوگ ایسے ہیں خوش قسمت جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کے فریضے بھی ادا کیے، پھر اپنی اولادوں کے کندھوں پر منزل پہ پہنچے ہیں، یہ بھی خوش نصیب ہے دنیا میں، ایک نظام ہے اللہ نے اشارہ فرمایا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر اللہ نے آپ کو بیویاں، پھر بیٹے، پھر پوتے، نواسے دیے اور طیبات کا رزق عطا فرمایا۔ منڈیاں بھری پڑی، چتری والے کہلے، اچھا جی، فلانے دیسی خربولے، اچھا جی گرما خرما، اور سارا نظام جو چل رہا ہے، تو بناتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرمایا یہ طیبات کا رزق عطا فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، باطل پر یقین رکھتے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے۔ کیا معنی ہے؟ جھوٹ پر، شیطنت کا اور باطل قوتوں پر تو ایمان رکھتے ہو، لیکن اللہ کی پاور، قوت، رزاقیت اور الوہیت پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کو کر دو۔ اجزا بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، تو صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، حضرت محمد الرسول اللہ بیان فرمایا، ایک شخص نے زمین بیچی، ایک شخص نے زمین خریدی۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کئی دفعہ، تو جنہوں نے زمین خریدی انہوں نے جب ہل چلایا اس میں سونے کا مٹکا نکلا۔ اب اتنے شریف آدمی ہیں کہ ہل انہوں نے جو جوتا تھا اس وقت ٹریکٹر نہیں بنے ہوئے، ٹھیک ہوگی بات، تو انہوں نے وہ سونے کا مٹکا لیا، اور جنہوں نے زمین فروخت کی تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ میاں صاحب آ رہے ہیں، کہنے لگے جی آپ کا مٹکا ہے سونے کا، لے لیں۔ وہ کہنے لگے یہ مٹکا کہاں سے آ گیا؟ پہلے جی ہم نے آپ سے زمین خریدی تھی، مٹکا بھی خریدا۔ تو کہنے لگے اگر مٹکا ہمارا ہوتا تو میں کاشت کرتا رہا، میرا ابا کرتا رہا، ہمارے ابا کرتے رہے، تو ہمارا ہوتا تو اس وقت نکلتا۔ یہ اللہ نے تمہارا حصہ بنایا باجی، یہ زمین بھی تمہاری ہے، مٹکا بھی تمہارا ہے۔ کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ یہ مٹکا تمہارا ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا ہے، ہماری لڑائی یہ ہے کہ یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، اتنا زیادہ فرق ہے۔ پھر حدیث کے اندر بیان آتا ہے امام الانبیاء نے اس دور کے نبی کو اللہ نے وحی کر کے فرمایا ان کا فیصلہ کراؤ۔ تو پھر وہ فیصلہ کون؟ ایک دو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ اللہ نے بھیجا بندے کی شکل، وہ پڑھ لو کہ بابا جی گھروں میں دونوں بابے گرم ہو رہے ہیں، اچھا جی مسئلہ، لوگ کٹھے ہو گئے،
سونے کا مٹکا پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا سونے کا مٹکا۔ سبحان اللہ، سموسے کی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا جی، پھر انہوں نے جب بات سنی، ان کی بات سنی، ان کی بات سنی، ٹھنڈے کیے بابے۔ پھر پوچھا اچھا جی آپ کی اولاد ہے؟ کہنے لگی میرا ایک بیٹا ہے۔ ان سے پوچھا، وہ کہنے لگی میری صرف ایک بیٹی ہے۔ کہنے لگا اس بیٹی بیٹے کا نکاح کرو، مٹکا دونوں میں تقسیم کر دو۔ جب تم امانت داری سے کام اپنی زندگی گزارو گے تو تیرے فیصلے آسمان سے اللہ فرشتے بھیج کے کروا کے سونے کے مٹکے تیرے گھر پہنچائیں گے۔ پھر وہ دوسرا جو مسئلہ جو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، پھر میں کر دیتا ہوں۔ وہ دو لڑکے لیٹ آئے اسکول میں، لیٹ آئے نا، تو ماسٹر صاحب نے ظاہر سزا دی۔ ایک کو سزا دی، وہ کہنے لگا جی وہ کیوں لیٹ آئے ہو؟ کہنے لگا جی میری اٹھیانی گم ہو گئی۔ پھر بایا گم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو دوسرے کو جب پٹائی کی کہنے لگا جی میں نے تو صرف عورت ہوں۔ یہ لوگوں کے پیسے پہ جنہوں نے بٹیرا ہے نا آج میں، لوگوں کا غصب کر کے انتقال کروا رہا ہے، وہ کچھ کروا رہا ہے، وہ غصب کر رہے ہیں، زمین پہ قبضے کر رہے ہیں۔ سید الانبیاء جمعہ ایک بلش زمین پر جس نے قبضہ کیا، قیامت والے 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں بنایا ہے۔ کچہری میں جا کے دیکھو بیشتر جھگڑے، سمجھ آئے، زمین کے جھگڑے۔ کبھی اس کی جو بند ہوتا ہے جس کو ہم وٹ کہتے ہیں، بننا کہتے ہیں، اس کی حد بندی، اس کو ٹھیک کرنے کے لڑائیاں جھگڑے، کچھ تو خون ہو رہے، لڑائیاں ہو رہی۔ سارا کو چھوڑ کے جب مرنا خالی یاد فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے باطل پر، جھوٹ پر تو ایمان رکھتے ہو، اللہ کی نعمتوں پر کفر کرتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، اولادوں کی درخواست کرتے ہو۔ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، زمینوں آسمانوں میں کسی رزق کی کسی شے کا وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ اختیار رکھتے ہیں، نہ طاقت ہے ان کے پاس۔ کیا مقصد ہے کہ جن کو یہ پکار رہے ہو یا ان کو مشکل کشا سمجھ رہے ہو یا اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ تو یہ بھی کچھ کر سکنے والے ہیں، تو ان سے اگر درخواست کی جائے کہ آج کے بعد جتنے طوطے ہیں ان طوطوں کو آپ نے کھلانا ہے تو کھلا دیں گے۔ ان کو پتہ نہیں طوطے کتنے۔ اگر ان سے کہا جائے اچھا جی جتنے بھیڑیے ہیں بھیڑیوں کو تم نے گوشت مہیا کرنا شکار میں، تو کر لیں گے۔ اسی کو پتہ ہے بھیڑیے کتنے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ ببر شیر کتنے ہیں، ہاتھی کتنے ہیں، زیبرے کتنے ہیں، چڑیاں کتنی ہیں، کیڑے کتنے ہیں، چوٹیاں کتنی ہیں، اور حلوہ خور کتنے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلی روایت، مصدقہ روایت نہیں ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن سارے کو دیے ہوئے تھے، اللہ بنا وفاظ قرآن کی عبارت ہے کہ وہ کھانے بنانے والے، ہنڈیاں پکانے والے، اور وہ کیا ہے موتی نکالنے والے، بوتیں اور عمارتیں بنانے والے، جنات سارے کو دیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے درخواست کی کہ میں تیری مخلوق کا کھانا پکا لوں، دعوت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب دعوت جس کی مخلوق ہے نا اس کو اجازت ہے تو ہم نہیں کر سکتے، کہ چلو آپ اجازت دو، اجازت مل گئی۔ میں پہلے عرض کی ہے کہ بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں حدیث کے اندر بیان آتا ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اسرائیلی روایات کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، ولکن لا تصدقوها ولا تکذبوها، نہ تصدیق کرو نہ جس طرح کہانی بیان فرما دیں، قصہ بیان کرنے کو کر دیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کو جب اجازت ملی تو جنگ شروع ہو گئی، وہ پکا پکا کے سارا نظام جنرل فارغ ہو گئے، تو مچھلی آئی سمندر میں، اور جو انہوں نے بنایا تھا سارا کچھ انہیں کھا لیا۔ کہنے لگے کہ دوپہر کی روٹی تو ہٹے یہ ناشتہ کیا ہے، اللہ اللہ رات کرتے رہی ہوں تو ذرا میں نے طبیعت چاہ رہی تھی کچھ کھاؤں۔ اور بزرگ ادھر سجدے میں کہنے لگا ایک مچھلی تو میں دیر نہیں کہتا، باقی مچھلیاں تو کبوتر تھے، مولوی تھے، تھے ان کو کون کرائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، فرمایا کس کو پوچھتے ہو، نہ طاقت رکھتے ہیں، نہ زمین و آسمان میں کسی کے پاس اختیارات ہیں، نہ کسی بات وہ چیز ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اور مخلوق کے ساتھ مخلوق کی مثالیں اللہ کے حوالے سے بیان نہ کرو۔ کیا معنی ہے؟
اور جی بڑوں کو ملنا ہو تو اس فلاں کو ملتے ہیں، جی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت ماض فرمایا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نام لے کر یا اللہ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں میرے بندے بتا تو نے کیا کہا، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں حامدنی ربی، میرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ تو بندہ بول رہا ہے، اللہ جواب دے دے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے وہاں کان میں لو ڈر ملے گی، کوڈ نمبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ طول ملے گی۔ اس لیے واسطے ڈالنے کی مثالیں دیتے ہو، جی فلاں سے ملنا ہو فلاں سے ملنا ہو۔ تو ارشاد فرمایا ان اللہ یعلم وانتم، اللہ جانتے تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے لکھا ہے نا کہ وہ لوگ والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نور پڑھو۔ ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ معاشرے میں غلاظت پھیلے، بدکاریاں پھیلیں، بے حیائی فحاشی پھیلے، جو پسند کرتے ہیں وہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، گھروں میں، یہ جو لوگ پسند کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ آگے اللہ فرمایا تم جانتے نہیں ہو میں جانتا ہوں، واللہ یعلم وان، اس کا نقصان کیا ہوگا، قومیں برباد کس طرح ہوتی ہیں، برے نتائج کے لے کر تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ ادھر بھی اللہ نے فرمایا مثالیں بیان کرتے ہو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تو نہیں جانتے، اس کے نتائج کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک ایسے غلام شخص کی، بندہ ہے غلام ہے کسی کا، لا یقدر علیہ، اس میں کوئی اختیار نہیں، کسی کا زر خرید غلام ہے اور اس کے بعد کوئی اختیار، کیا معنی ہے، کسی کو اس کے جو رزق روٹی ہے یا اس کا غلہ ہے، مال ہے، دولت ہے، جہاں وہ اس کے بنائے ہوئے ہیں، فارم بنے ہوئے ہیں یا غلام بنے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو شے دینے۔ دوسرا اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ایک ایسا شخص ہے اپنی جناب سے ہم اس کو مالا مال کیا ہوا ہے، آزاد ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہے، بااختیار ہے، تو فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اس میں خرچ کرتا ہے، کبھی ظاہری خرچ کرتا ہے، کبھی در پردہ خرچ کرتا ہے۔ فرمایا حال یحسبُ، کیا یہ دونوں، ایک آزاد ہے مالدار ہے، دوسرا غلام اور مملوک ہے، دونوں برابر ہیں؟ تو کس طرح یہ کہہ سکتے ہو تم یہ دونوں برابر نہیں ہے، تو رات اور دن برابر کس طرح ہو سکتے ہیں، آنکھوں والے اور نبینے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں، دن اور رات برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، بغاوت کرنے والے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں، ایمان والے کفر والے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو یار میں نہیں کہہ رہا، قرآن کو پڑھو، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے اعمال عقائد اور ہیں، ان کے اعمال عقائد اور ہیں، ان کی روش اور ہے، ان کی روش اور ہے، ان کے اخلاقیات اور ہیں، ان کے اخلاقیات اور ہیں، برابر کس، اور سارے ہی ٹھیک ہیں جی، اور سارے ہی غلط ہیں، یہ دونوں جملے غلط ہیں، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جتنا غلط ہے اتنا غلط ہے، جتنا ٹھیک ہے اتنا ٹھیک ہے۔ تو ارشاد میں فرمایا جا رہا ہے الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر حقائق کو نہیں جانتے، مسائل کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، لیکن ان پر تبصرہ، ناقدانہ تبصرے، وہ اللہ پر، رسول پر، دین پر کرنا بڑا آسان ہے۔ پھر کہتے ہیں جی لاجک اس کی کیا ہے، وہ لاجک ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ اللہ نے فرما دی ہے، سب سے بڑی لاجک امام الانبیاء نے فرمایا، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تمہیں نہیں سمجھ آئی الگ بات ہے، تم نے پہلی بار سنا ہے، آج سنا ہے، الگ موضوع ہے، لیکن جو بات وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے، رسول پاک سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ رسالت امام کچھ فرما رہے ہیں یا کچھ فرما رہے ہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں، اس کا مطلب تو رسالت امام سے زیادہ نہیں گئے۔ کتنے لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی میں سجدے میں فلاں فلاں دعا پڑھوں، یہ تو مجھے آتی ہے اور دعا بیان کروں، اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے بیان کیے ہیں اس سے زیادہ تو نیک بننا چاہتا ہے اللہ۔ میں بات نہیں سمجھا رہا، سبحان اللہ اعلیٰ مثلا
سبحان اللہ ربنا وبحمدہ اللہ مغفر لی، سبحان کو دو، یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اچھا یہ مجھے آتا ہے، سبحان کو دوس بھی آتا ہے، سبحان ربی اعلیٰ بھی آتا ہے، سبحان اللہ ربنا مغفر لی بھی آتا ہے، یا اور وہ مجھے بیان کریں، اتفاق کرو اس پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد کی دعاؤں میں آپ فرمایا یہ دعائیں جو پڑھو اس میں کو پسند کر لو، اختیار کر لو، چناؤ کر لو۔ صدیق اکبر نے پوچھا تو آپ نے فرمایا پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، جس طرح یہ کلمات آتے ہیں تو صدیق اکبر سے آپ نے انہیں پوچھا تو آپ نے انہیں بیان فرمایا۔ تو یہ دعائیہ کلمات ہیں، آپ پڑھیں۔ اچھا جی کتنے لوگ اچھا جی سجدے میں قرآن کی آیت پڑھ لو، نبی مصیبت، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اتفاق کرو۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کچھ لوگ قوم شددوا فشدد اللہ علیہم، انہوں نے خود اپنے اوپر سختیاں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے سختیاں کی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے، وہاں اللہ پاک نے کوئی سختی نہیں فرمائی، تو چپ کر کے اپنی زندگی گزارو۔ تو جو یمن کی طرف آپ نے بھیجے تھے جناب معاذ بن جبل کو، ابو موسیٰ اشعری کا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، آسان آسان مسئلے بیان کرنے ہیں، خوشخبریاں سنانی ہیں، نفرت نہیں کرنا، رسول پاک نے بیان فرمایا۔ تو چنانچہ یہ مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، آسانیاں پیدا کرے۔ واللہ فضل، یہی ہے نا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تم میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے۔ وہ ایک بھائی پانی پتی ہے، دوسرا ککھ پتی رہی، وہ کروڑ پتی ہے، تو اللہ نے بنایا۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالا مال کیا، رزق دیا، وہ نہیں لٹانے والے اپنا مال اور رزق، اللہ مالا کا طیب، ان پہ جو ان کے غلام ہیں، غلاموں پر اپنا مال نہیں دینے والے، کیوں؟ قوم بھی ثواب و برابر ہو جائے، فرق ختم ہو جائے گا، یہ آپ کا ہے، یہ غلام ہے، یہ مالک ہے، یہ بنانا، تم نہیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کو مقابلہ کر کے برابر کر رہے ہیں۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، کیا وہ اللہ کے انعامات نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری جانوں سے، نسب سے بیویاں بنائیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، جس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور بیٹوں کی اولاد، بیٹیوں کی اولاد، دونوں کو پوتے نواسوں کو حفظہ کہتے ہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے پینے پہننے کے لیے اللہ نے پاک رزق آپ مہیا فرمائے۔ افا بنعمت اللہ یؤمنون، کیا بس وہ افا بالباطل یؤمنون، کیا بس وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اور وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کے انعامات پر کفر کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، وہ قول کے ساتھ، وہ فعل کے ساتھ، وہ پریکٹیکلی لگا ہوا ہے، وہ عقیدے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا، جو نہیں ہے مالک رزق کا آسمانوں و زمینوں میں کچھ بھی، ولا یستطیعون، وہ طاقت رکھتے ہیں، نہ ان کے پاس اختیارات ہیں، نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا اور قوالیاں بنی ہوئی ہیں اور اس کے اندر وہ شعر و شاعری لگے ہوئے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو مخلوق، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما، فرشتوں نے کہا تھا، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ فرشتے جو ہیں نورانی مخلوق، آدم علیہ السلام کو اللہ سارا کچھ سکھا دیا، پھر وہی پرچے وہی لسٹیں فرشتوں کے سامنے رکھی، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا سبحانک لا علم لنا، اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا یا سکھائے اللہ لگا۔ تو اس کا کون انکار جو کرے گا؟ تو میرے خیال ہے وہی جواب دے گا۔ تو ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، ایک غلام کی جو مملوک ہے، زر خرید ہے کسی کا، لا یقدر علی شیء، کوئی اختیارات اس کے پاس نہیں ہے، اور دوسرا بندہ وہ ہے ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، ایک بندہ ہے ہمیں مالا مال خوش اور رزق ہم نے عطا فرمایا، فهو ينفق منه، اسے خرچ کرتا ہے سر و جہرا، کبھی پوشیدہ کرتا ہے، کبھی سریعام خرچ کرتا ہے۔ حل یستوون، پوچھا یہ دونوں برابر ہیں؟ وہ جو مملوک ہے، یہ آزاد ہے، خوشحال ہے، مالدار ہے، نہیں برابر۔
وما یہ سارے لوگ کس طرح برابر ہو جائیں گے، اور مخلوق اور خالق برابر کس طرح ہو جائیں گے۔ لا یستوی اصحاب النار، ساتھ خوبصورت ادا لگی۔ چنانچہ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثریت جو نہیں۔ قلیل من عبادی شکور، شکر گزار تھوڑے، علم و فضل والے تھوڑے، اطاعت گزار تھوڑے، باقی لگے ہوئے سارے معلومات۔ اللہ توفیق دے ہمیں اصلاح کی، غور کرنے کی اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی۔